بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ اور ہم نے تم پر بادل کیا، وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ ظلل یظلل مطلب ہوتا ہے سایہ کرنا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر ہم نے من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، تو کھاؤ اس پاکیزہ چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانو یعنی ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، تو بگاڑنے کا معنی کریں گے یہاں پر، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولیکن کانو انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ہی کیا کیا، ظلم کیا۔ یہاں پر تو ظلم لگا لیں گے، پیچھے جو ہے بگاڑنے کا معنی لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں بگاڑا، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب یہاں پر جو واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہیں مصر میں ابھی تم رہ رہے ہو، تمہیں اب جانا پڑے گا ملک شام کی طرف۔ ملک شام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، تو وہاں پر چلو، اور ایک قوم ہے القمہ کر کے، اس سے جہاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ منع کرنے لگے کہ ہم تو نہیں جائیں گے۔ پہلے تو بہت ٹال مٹول کر رہے تھے کہ ہم تو نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے، لیکن جب ان کو لگا کہ جانا ہی پڑے گا، تو اب بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکایتیں کرتے تھے راستے میں، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آپ کے لے جانے کی وجہ سے ہمیں کتنی کتنی آزمائشوں میں پڑنا پڑ رہا ہے، کبھی ہمیں اس چیز کی تکلیف آ رہی ہے، کبھی اس چیز کی تکلیف آ رہی ہے نا۔ ایسے ہی ایک مقام پڑا تھا جہاں پر نہ سبزہ تھا، نہ ہی وہاں پر جو ہے سایہ کا انتظام تھا، یعنی دھوپ سے بچنے کا کچھ بھی ایسا انتظام انسرام نہیں تھا۔ وہاں پر انہوں نے جب دھوپ لگنے لگی، جب دھوپ میں آ گئے تو انہیں پریشانی لاحق ہوئی، تو یہ فوراً کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں کہاں آپ لے آئے ہیں، دیکھیں یہاں پر کتنی دھوپ ہے، آپ اپنے اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کچھ ایسا انتظام ہو جائے کہ ہمیں یہ دھوپ نہ لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اس کی برکت سے ایک گھنا بادل آ گیا، جس نے ان تمام بنی اسرائیل کو کیا کر لیا، ڈھانپ لیا، اور اس کی وجہ سے وہ اس میں چلنے لگے۔ رات میں وہی بادل ان کے لیے نا بجلی جیسے لائٹ ہوتی ہے، لائٹ کی طرح چمکتا تھا، یعنی اس کی روشنی وہ آگے کی طرف چلتے تھے، سمجھے، اور اس کی برکت سے نہ ان کے کپڑے کبھی گندے ہوتے تھے اور نہ ہی کسی طریقے کی اور تکلیف انہیں پیش آتی تھی۔ تو ایک تو یہ چیز جو راستے میں ان کو ملی، دوسری چیز جو ملی تھی ان کو من و سلوہ کی صورت میں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کا کھانے کا انتظام یوں ہوا کہ من و سلوہ نازل ہوا، سمجھے۔ من ایک طریقے کا یہ جو شکر جیسے ہوتی ہے وہ چیز تھی، یعنی میٹھی چیز تھی، اس کو ترنجیب بھی بولتے ہیں، ترنجیب یہ شکر چیز ہوتی ہے کوئی، اس کو کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو ہے سلوہ ملتا تھا۔ سلوہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا جو ان کو میسر ہوتا تھا، اور یہ جو من و سلوہ نازل ہوتا تھا یہ کب نازل ہوتا تھا، طلوع صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ نازل ہوتا تھا، اور انہی کے لوگوں کی مقدار کے مطابق یہ سب مل جاتا تھا۔ جو من تھا یہ تقریباً 4 کلو ہر ایک شخص کو مل جاتا تھا، سمجھے، اور وہ دن بھر اسے کھاتے رہتے تھے۔ اور سلوہ جو ہے ایک پرندہ ان کو روزانہ بھنا ہوا ملتا تھا، اس کو کھاتے تھے۔ اور جو فرائیڈے کے دن یعنی جمعے کے دن ان کو سیٹرڈے کا بھی مل جاتا تھا، یعنی کیونکہ سیٹرڈے کو نہیں اترتا تھا وہ من و سلوہ، بلکہ جمعے کو ہی مل جاتا تھا، تو جمعے کو اور ہفتے کا اور جمعہ دونوں کا ایک ساتھ مل جاتا تھا۔ لیکن ان سے یہ کہا گیا کہ اس کو نا جمع نہیں کرنا، خالی ہفتے کا جو دیا جا رہا ہے اس کا تو جمع کر لو، لیکن اگلے
اور جو آگے دن آ رہے ہیں ان کا کوئی جمع نہیں کرنا، جیسے اتوار کا، پیر کا، منگل کا، ایسے جمع کر کے مت رکھنا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت جب نازل ہو ہی رہی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دے گا، اس پہ پوری امید رکھو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جمع کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے سبزیاں وہیں سے شروع ہو گئی ہیں سڑنا، سمجھے، وہیں سے نا سڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو اگر وہ لوگ نہ کرتے ایسا تو یہ آج تک کھانا نہ سڑتے، ایسی روایتوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دیکھیے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، اَيْ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيقِ، یعنی ہم نے تم کو چھپا لیا، کس سے، گھنے بادل سے، ٹھیک ہے۔ یہ سطر ہوتا ہے نا چھپانے کے معنی میں، کس سے، گھنے بادل کے ذریعے چھپا لیا، من حر الشمسی، سورج کی گرمی سے، سورج کی گرماہٹ سے، فی التیہ، مقام تی میں، یہ تی ایک مقام ہے، مقام تی میں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر نازل کیا من و سلوہ، فیہ ای فی التیہ، یعنی مقام تی میں ہم نے تم پر کیا کیا، من و سلوہ نازل کیا۔ یہ من و سلوہ کیا ہے، ہما ترنجیبی والطیر السمانہ، یہ ہما ترنجیب مطلب یہ من سے مراد ترنجیبین ہے۔ ترنجیبین ایک شکر ہوتی ہے جو کہ ادھر ملک شام وغیرہ کی طرف پائی جاتی ہے، اور طیر السمانہ یہ بھنا ہوا پرندہ، سمانہ مطلب بھنا ہوا، اور طیر مطلب پرندہ، اور بھنا ہوا پرندہ، دو چیزیں تھیں۔ اچھا، اس کو سمانہ کو کیسے پڑھنا ہے، تو اس کی قرأت بتائی، بتخفیف المیم والقصر، یعنی میم کی تخفیف کے ساتھ اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی تشدید نہیں پڑھنا ہے، اس میں میم کی تخفیف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور سمانہ الف مکسورہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، کُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، جو ہم نے تمہیں دی ہے۔ اردو میں کریں گے تو بھنا ہوا پرندہ بولیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ وَلَا تَدَّخِرُوا، یہ فعل نہیں ہے، اور جمع نہیں کرنا، فَكَفِّرُوا النِّعْمَةَ، تو انہوں نے نعمت کی کیا کی، ناشکری کی، یعنی جمع کرنا شروع کیا، وَادَّخَرُوا، اور انہوں نے اس کو جمع کیا، فَقَطَعَ عَنْهُمْ، تو ان سے اس نعمت کو ختم کر دیا گیا، وَمَا ظَلَمُونَا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، بِذَالِکَ، یعنی یہ جو انہوں نے کیا تھا، جو ہم نے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہی کیا، تو اس کے کرنے سے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انہوں نے اپنے آپ پر ہی کیا کیا، ظلم کیا، کیونکہ یہ جو کیا تھا جتنا بھی، لِأَنَّ وَبَالَهُ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اس کا وبال ان پر خود ہی لوٹ کر آیا ہے نا، کیونکہ من و سلوہ جو ہے نازل ہونا بند ہو گیا، بعد میں انہوں نے اور بھی فرمائش کی، ککڑی وغیرہ چاہیے، پیاز وغیرہ چاہیے، ایسا کر کے آگے آ رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، یہ باب نصرہ شروع سے ہے نا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس گاؤں میں، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو اس بستی میں سے تم کھاؤ، من حیث شئتم، جہاں سے چاہو، رغدن، بغیر ٹوک روک کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں جب داخل ہو، سجدن، تو کیسے داخل ہو، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا، اور تم کہنا، یہ بھی فعل امر ہے، جمع حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، یہ حِطَّةٌ مطلب گناہ، جو گناہ ہے ہمارے، نغفر، جو ہمارے گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں، حِطَّةٌ نغفر لکم، اچھا، جو گناہ ہے، نغفر لکم، ہم تمہارے بخش دیں گے۔ تم حِطَّةٌ خالی لفظ کہنا، اگر تم حِطَّةٌ کہتے جاؤ گے تو ہم کیا کریں گے، نغفر لکم، ہم تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والے کو ہم زیادہ عطا کرتے ہیں۔ ان قریب، سین یہ قریب کے لیے آتا ہے نا، اور ان قریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے۔ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ
اس شہر میں داخل ہوئے، یعنی اس سے مراد یا تو بیت المقدس ہے، یا جو بیت المقدس کے قریب ایک شہر ہے اریحہ نامی کر کے، اریحہ نامی کر کے، وہ مراد ہے۔ تو جب اس شہر میں داخل ہونے کو اللہ عز و جل نے فرمایا تو یہ شہر جو تھا ان لوگوں کے لیے مانند کعبہ تھا، کعبے کی طرح تھا، یعنی جیسے ہم کعبے کی تعظیم کرتے ہیں ان کے نزدیک اس کی بھی تعظیم ایسی ہی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اس شہر میں داخل ہو تو دو چیزیں کرنا، ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی یوں کر کے داخل ہونا ہے، اور دوسرا تم ایک لفظ بولنا حتتن حتتن۔ حتتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دونوں کا الٹا انہوں نے کیا، ان سے کہا گیا کہ مطلب سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ کیسے داخل ہوئے؟ پیر کے بل داخل ہوئے، یعنی پہلے اپنے پیروں کو داخل کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے سر کو داخل کیا، ایک گستاخی یہ کر دی۔ دوسرا ان سے کہا گیا کہ حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی کیا کہنا؟ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہمارے گناہ معاف ہوں، یہ کلمہ استغفار ہے، سمجھ رہے؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حبۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، یعنی بال میں دانا، بال میں دانا، اس طریقے سے انہوں نے گستاخی کی۔ یہ لفظ مطلب سنتے ہو تھوڑا عجیب لگتا ہوگا، لیکن انہوں نے یہ مذاقیہ طور پہ کہا تھا، مذاق کے طور پہ انہوں نے جیسے جو کہا تھا اس کا الٹا کرنے کی وجہ سے، یعنی اتنا مذاق ان پہ چھا گیا تھا کہ انہوں نے مذاق میں حبۃ فی شعرۃ کہنا شروع کر دیا، سمجھے؟ تو پھر اب اور ایک چیز آگے بتایا جائے گا، پھر ان پہ جو ہے اس کی وجہ سے عذاب مسلط کیا گیا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ طاعون کا عذاب تھا، سمجھے؟ اس کا ان کی جزا ملی۔ دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لہم ان یہودیوں سے، ان بنی اسرائیل سے، بعد خروجہم من تیہ، جب یہ مقام تیہ سے نکل گئے تو مقام تیہ سے نکلنے کے بعد ہم نے ان سے کہا ادخلوا هذه القرية، کہ اس بستی میں داخل ہو، یا تو اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے یا اریحہ ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے، بین السطور لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس سے یعنی اس بستی میں سے بے روک ٹوک کھاؤ۔ رغدن کا معنی بتایا واسعا لا حجر فی، یعنی کشادگی کے ساتھ کھاؤ، اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ وَدْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہو، ای باباہا، یعنی بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو، ٹھیک ہے، یا ریحا جو نامی بستی بتائی گئی تھی اس کے دروازے میں داخل ہو، سجدن، یعنی سجدہ کرتے ہوئے۔ سجدن کا مطلب مصنف نے تشریح فرمائی اس کی منحنین، یعنی جھکاتے ہوئے، سر جھکاتے ہوئے، اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے داخل ہو۔ وقولو، اور کہو مسئلتنا حتۃ، ہمارا مسئلہ بخش دیا جائے، یعنی جو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے گناہ جو ہیں، مسئلہ سے مراد ہمارے گناہ جو ہیں ان کو بخش دیا جائے۔ این تحت عنا خطایانا، یعنی ہمارے خطاؤں کو ہم سے مٹا دیا جائے۔ اے بیٹا کیا کر رہے ہیں؟ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے۔ اب یہاں پر بتایا گیا ہے وفی قراءتی بالیاء والتاء مبنیا للمفعول فیہما، ایک قراءت میں یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور جب اس کو پڑھیں گے تو ان دونوں صورتوں میں یہ مفعول، یہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں مبنی للمفعول، مجہول کی صورت پھر اختیار کر لے گا۔ نغفر یعنی یغفرو، ان کو بخش دیا جائے گا، یا تغفرو، ان کو تمہارے بخش دیے جائیں گے، تمہاری خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، ان کی خطاؤں کو بخش دیا جائے گا، پھر ایسا ترجمہ ہوگا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب احسان کرنے والوں کو زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ کس طریقے سے؟ بِطَاعَتِ ثَوَابًا، اپنے جو طاعت کرے گا، جو ہماری احسان کرنے والے کیسے؟ یعنی جو طاعت کرے گا وہ احسان کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم ثواب کے ذریعے ثواب ان کو دے کر کے مزید اضافہ ان میں کرنے والے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، فرمایا فَبَدَّلَ، تو بدل دیا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، قولاً، اس قول کو، اس بات کو،
ہیں جو بات اوپر بتائی گئی تھی اس بات کو بدل دیا، غیر الذی اس کے علاوہ جو ان سے کہا گیا، اس سے بدل دیا، اس بات کو اس چیز سے بدل دیا، اس کے علاوہ سے بدل دیا جو ان سے کہا گیا، فانزلنا تو ہم نے ان پر اتارا، علی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، ہم نے ان پر اتارا، کیا اتارا؟ رجزم من السماء، آسمان سے سخت عذاب اتارا، رجز مطلب عذاب، اور یہاں پر عذاب سے مراد بتائیں گے طاعون ہے، ٹھیک ہے، بما کانوا یفسقون، ہم نے یہ عذاب کیوں اتارا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کیونکہ انہوں نے قول بدل دیا، انہوں نے جو ہے عدولی کر دی اس سے، جو ان سے کہا گیا تھا، یعنی انہوں نے اس پر فسق کر دیا، نافرمانی کر دی، اس نافرمانی کرنے کی وجہ سے ہم نے آسمان سے سخت عذاب اتارا، ٹھیک ہے۔ اب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو قول بدل دیا تھا وہ کیا کہا تھا، فرمایا فقالو، ٹھیک ہے، حبۃ فی شعرۃ، انہوں نے جو قول بدل دیا تھا وہ یہ ہے حبۃ فی شعرۃ کہا تھا، کس کی جگہ پر؟ حتۃ کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ وَدْخُلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْطَائِهِمْ، معاذ اللہ، اور اپنی دبر کے ذریعے، دبر کو پہلے داخل کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اپنی دبر کو جھکاتے ہوئے یہ لوگ داخل ہوئے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، فِيهِ بَضْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعُ الْمُضْمَرِ مُبَالِغَةٌ فِي تَقْبِيحِ شَانِهِ، یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں فَأَنزَلْنَا، اس میں ظاہر کی جگہ میں مضمر کی جگہ کو رکھا گیا ہے، مبالغہ کے طور فی تقبیح شانہم، ان کی شان، ان کی جو ہے بدبختی کی وجہ سے یا ان کی بدبختی بیان کرنے کی وجہ سے، یہاں پر علی الذین کہا ہے، تو علی الذین جو ہے یہ معرفہ ہے، معرفہ کس میں سے نا، تو الذین لے کر آئے اور اس سے بتایا کہ یہ لوگ کتنے بدبخت ہیں، اس بدبختی کو، یعنی یہ کیا ہو گیا؟ بلاغت ہو گئی ایک طریقے کی، خالی یہ کہہ دیتے یعنی ظلموا کہہ دیتے تب بھی چل جاتا، لیکن الذین لے کر آئے تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انہیں مضمر رکھنا چاہیے تھا، لیکن ظاہر کر کے جو مقام ظاہر کو پیش بیان کیا گیا تاکہ ان کی شان، تاکہ ان کی جو بدبختی ہے اس کو واضح کیا جائے، ہیں اس لیے تو بتا رہے ہیں فیہی، یہاں پر جو جملہ گزرا ہے اس جملے میں وضع الظاہری، ظاہر کی وضع کی گئی ہے موضع المضمر، مضمر کی جگہ پر، یہ کیوں کیا گیا؟ مبالغتاً، مبالغے کے طور پر، فی تقبیح شانہم، ان کی بدبختی کو بیان کرنے کی وجہ سے، قباحت سے بنانا تقبیح، سمجھ رہے ہیں۔ رجزم من السماء، آسمان سے جو ہے عذاب اتارا، عذاباً طاعونا، یعنی طاعون والا عذاب اتارا، بما کانوا یفسقون، یہ کیوں اتارا گیا؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے فسق کیا، نافرمانی کی، اس وجہ سے، بے سبب فسقہم، یعنی ان کے فسق کی وجہ سے، ای خروجہم عن الطاعۃ فہلک منہم فی ساعۃ 70,000 او اقل، یعنی یہ نافرمانی سے نکل گئے تھے تو ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ عذاب مسلط کیا تھا، اور اس عذاب کی وجہ سے ان میں سے ایک دم میں، ایک لمحے میں، فی ساعۃ، ایک لمحے میں، 70,000 70,000 سے 70,000 افراد جو ہے ہلاک ہو گئے، فہلک منہم، تو ان میں سے ہلاک ہو گئے ایک لمحے میں 70,000 افراد، یہ اس سے کم، اس طاعون کی سزا کی وجہ سے، سمجھ گئے؟ سوری میں نافرمان کر دوں، اور وہ فرم برداری سے نکل گئے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ فرم برداری سے، یعنی جو فسق کا سبب ہے، فسق مطلب فرم برداری سے نکل گئے، یہ فسق کیا ہوں، ٹھیک ہے۔ فہلک منہم فی ساعۃ، تو وہ ایک لمحے میں ان یہودیوں میں سے، ان بنی اسرائیل میں سے 70,000 کے قریب جو ہے لوگ ہلاک ہو گئے۔ وَاذْكُرْ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، استسقاء مطلب ہوتا ہے مانگنا، پانی مانگنا، پانی مانگا، فقلنا، تو ہم نے کہا، اضرب، اے موسیٰ مارو، کیا مارو؟ بعصاک، اپنے عصا کو مارو،
الحجر کس پر مارو؟ پتھر پر مارو، ٹھیک ہے. فن فجرت تو وہ پتھر جو ہے، پتھر جو تھا وہ پھوٹ پڑا. من حسنتا کیا پھوٹ پڑا اس سے؟ اس پتھر سے پھوٹ پڑے اثنتا عشرہ 12 چشمے پھوٹ پڑے. عینن بالکل کھلم کھلا، اچھا عینن مطلب ہی چشمے ہوتا ہے. اثنتا عشرہ 12 چشمے، 12 اور عینہ یہ اس کی تمیز آ رہی ہے، ٹھیک ہے. 12 چشمے اس پتھر سے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس ہر گروہ نے، علم قد علم جان لیا، مشربہم اپنا پنگھٹ، اپنا ٹھکانہ. کلو تو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے دیے سے. ولا تعثوا یہ عصیہ کے معنی میں ہوتا ہے، عصیہ بمعنی افسدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے فساد نہ پھیلاؤ، ٹھیک ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. اب یہاں پر جو ہے جب وہاں پر چل رہے تھے، یہ ابھی سفر میں ہی تھے، اب ان کو پیاس لگنا شروع ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر عرض کی، اے موسیٰ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تم جو وہ پتھر جو تمہارے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا، تم اس پر کیا کرو؟ عصا مارو، اس میں سے تمہارے 12 چشمے نکلیں گے، اور 12 چشمے تمہارے 12 ہی گروہ ہیں، تو 12 ایک ایک گروہ جو ہے اس میں اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھ لے اور اس میں پانی پی لے، اور کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، نہ ادھر گروہ والا ادھر آئے گا نہ ادھر گروہ والا ادھر آئے گا، اپنے اپنے پنگھٹ پہ سب پی لیں گے. یعنی یہ وہی کپڑا ہے جو پتھر لے کے بھاگا، جو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے لے کے بھاگا تھا. تو واقعہ یوں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار نہا رہے تھے اور اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ دیے، ٹھیک ہے. اب اس پتھر، یہ پتھر کیسا تھا؟ یہ انسانی شکل کی طرح تھا، یعنی جو انسانی جو سر رہتا ہے چوکور کر کے ایسا تھا، ٹھیک ہے، اور سفید تھا بالکل. جب اس پر اپنے کپڑے رکھے تو یہ بھاگ نکلا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ثوبی ثوبی ثوبی، میرا کپڑا میرا کپڑا، اس طریقے سے فرما رہے تھے بار بار. اچھا یہ بھاگا کیوں تھا؟ تو اس کے اندر بھی ایک حکمت تھی. بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بیماری ہے، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ تنہا نہاتے ہیں، یہ کپڑے ہمیشہ کپڑا پہن کے نہاتے ہیں، ہے نا. حالانکہ آپ جو ہے نا، آپ علیہ السلام حیا فرماتے تھے، اور بنی اسرائیل جتنے بھی تھے وہ سب کے سب ننگے نہاتے تھے، کسی سے بھی عار و شرم نہیں، حیا نہیں، اس طریقے سے نہاتے تھے. تو اس چیز کو دکھانے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بھی بیماری نہیں ہے، کیونکہ جب پتھر لے کے بھاگا تو آپ اس کے پیچھے بھاگے بار بار، تو لوگ دیکھتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو کوئی بیماری نہیں ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے کوئی بیماری ہوگی، اس لیے جو ہے حیا کرتے تھے، اس لیے جو ہے سامنے نہیں نہاتے تھے. ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے. تو یہ حکمت تھی اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنے محبوب کی، جو ہے نا جتنے بھی عیوب جو لوگ جان رہے تھے کہ عیوب ہے ان کے اندر، یہ عیوب ان کے اندر نہیں ہے، اس کو فاش کرنا تھا، اس لیے یہ بھاگا تھا اور بیان کرنا تھا اللہ تبارک تعالیٰ کو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں آگے، وَذْكُرْ اور یاد کرو، اِذِ اسْتَسْقَىٰ جب مانگا، پانی مانگا موسیٰ نے، ای طلب السقیا یعنی جب پانی مانگا، لقوم ہی اپنی قوم کے لیے، وقد عطشوا فی التیہ اور یہ مقام تی میں کیا تھی؟ پیاسی تھی. یہ قوم جو تھی پوری کی پوری جمع کا سوئی آیا نا، مقام تی میں یہ لوگ پیاسے تھے. فقلنا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو. اچھا یہ پتھر کون ہے؟ بتا رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ یہ وہی پتھر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگا تھا. اچھا کیسا تھا یہ؟ خفیف مربع یہ ہلکا تھا اور چوکھوٹا تھا، چوکور تھا، کرأس الرجل جیسے کہ آدمی کا سر ہوتا ہے ویسا. رخام او کدان، رخام کا مطلب ہوتا ہے جو سفید ہوتا نا، سفید بولتے ہیں، یہ سفید تھا. و کدان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، سفیدی کے معنی میں، اور یہ سفید طریقے کا تھا. فضربہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر کیا کیا؟ اپنا عصا مارا. فن فجرت تو اس سے پھوٹ پڑے، کیا؟ انشقت وسالت یعنی وہ پھٹا پتھر
اور اس سے بہہ پڑے، منہو اس پتھر سے بہہ پڑے، اثنتا عشر عینہ کیا بہہ پڑے؟ 12 چشم. کیا کچھ پوچھنا ہے؟ یہ فن فجرت میں جو فائل بنے گا نا، یہ جس کی طرف یہ لوٹ رہا ہے اثنتا عشرہ جو ہے، یہ اس کا فائل بنے گا، صحیح نا؟ تبھی تو اس کے واحد کا صیغہ لے کر، واحد مؤنث کا صیغہ لے کر آئے. ٹھیک ہے. بعدد الاسبات، گروہ کی تعداد کے اعتبار سے، گروہ کی تعداد کے اعتبار سے 12 چشمے اس سے بہہ پڑے. قد علم کل اناس، تو ہر گروہ نے جان لیا، ای سبت منہم، یعنی ان میں سے ہر گروہ نے جان لیا، مشربہم اپنا ٹھکانہ. کیا جان لیا؟ ٹھکانے سے مطلب موضع شربہم، یعنی اپنے پینے کی جگہ کو جان لیا. فلا یشرکہم فیہ غیرہم، تو ان کے علاوہ اس میں، اس ٹھکانے میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ پہلی میں بتا دی نا، اس لیے جو ہے ہر ایک کا الگ الگ جو ہے گروہ بنا دیا تھا. وقلنا لہم، اور ہم نے ان سے کہا، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے دیے سے، ولا تعثوا فی الارض اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. تو یہ کہا حال مؤکدۃ لعاملها من عصیہ بکسر المثلثۃ افسدہ. یہ جو مفسدینہ ہے، یہ حال مؤکدہ ہے اپنے عامل سے. عامل کیا ہے یہاں پر؟ جو ولا تعثوا ہے یہ عامل ہے نا، اور مفسدین معمول ہے. تو اسی سے کیا یہ حال مؤکد ہے، کیونکہ یہ میں نے بتا دیا آپ کو، یہ عصیہ اس کا مادہ آتا ہے، عصوا کا، ولا تعثوا کا جو مادہ ہے وہ عصیہ ہے، اور یہ افسدہ کے معنی میں ہے. اور افسدہ کے معنی میں تو افسدہ اور ادھر مفسدین دونوں کا معنی ایک ہی ہوا، تو یہ کیا ہوا؟ حال مؤکدہ. ٹھیک ہے. حال مؤکدہ ہوا اپنے عامل سے، من عصیہ، کیونکہ یہ جو تعثوا ہے یہ عصیہ سے ہے، بکسر المثلثۃ، عین کے کسرے کے ساتھ، عین کلمہ کے کسرے کے ساتھ، افسدہ کے معنی میں. ٹھیک ہے.